السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں اظہر حسین طاہر اپنی فارماسسٹ کمیونٹی سے مخاطب ہوں، جنہوں نے واٹس ایپ کر کے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں کہ پی پی ایس سی کا پینل جب انٹرویو لے گا فارماسسٹ کی پوسٹ کے لیے جو کہ 170 سیٹس کے لیے ہے، تو اس کے میں کون کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ کچھ جو سوالات آپ نے پوچھے ہیں تو مجھے جواب آتا ہے، اور کچھ کا شاید نام بھی آئے، تو میں اس کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ اور جو تجربہ حاصل ہوا ہے ہمیں مختلف ٹیسٹ اور انٹرویوز میں فیل اور پاس ہو کر، وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو غور سے سنیں، آپ کے سارے سوالوں کے جواب ہیں اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کہاں سے تیاری کرنی ہے۔ بس ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ میں پروفیسر نہیں ہوں، اور نہ کسی پروفیسر کا مجھے پتہ ہے کہ کون سے پروفیسر صاحب انٹرویو لیں گے۔ یہ پی پی ایس سی کو ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پر شیئر کر رہا ہوں۔ یہ پروفیسر صاحبان کے ذہن کی بات ہے، اور پروفیسر صاحبان جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، جن کو زندگیوں پڑھاتے گزر گئی ہیں، تو ان کی جو ذہنوں میں یا ان کے تجربے میں جو سوالات جو پہلی ہیں، اس کو احاطہ میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ بہرحال جو ضروری چیزیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، نوٹ کر لیجئے گا۔ سب سے پہلی چیز کی ریکوائرمنٹس، اب ہم کیا لے کے جائیں، یہ جو سوال ہے، تو ای میل کے تھرو جو آپ کا آئے گا انٹرویو کال کا لیٹر، اس کا اپنے پرنٹ لے لینا، اپنی رجسٹریشن، ویلڈ رجسٹریشن اس کو ساتھ لے لیں، اپنا ڈومیسل اوریجنل لے لیں، اپنی ڈگریز ساری اوریجنل لے لیں، اپنے سرٹیفکیٹس اور ایکسپیرینس لیٹر جو کچھ آپ ساتھ لے جا سکتی ہیں۔ ایون اپنا ایم فل کی ڈگری یا پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں۔ اچھا، یہ آپ چیزیں ساتھ لے جائیں گے، سی این آئی سی لے جائیں۔ اور اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ آپ ڈریسنگ کس طرح کی طرح، میرے خیال میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے کہ جو بہت عجیب نہ لگے، جس میں آپ کمفرٹیبل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر خواتین ہیں تو چھمک چھلو انداز میں آپ کے زیوروں کی آواز، آپ کے جوتوں کی آواز اور اونچی ایڑی والی جوتی پہن کے آپ جو ہے ریجنل آفس ہے پی پی ایس سی کا، وہ سب کو جگا دیں، ایسا نہ ہو۔ اور مرد حضرات ایسا نہ کریں کہ ایسی ڈریسنگ نہ کریں کہ لگے کہ وہ شادی پہ جا رہے ہیں۔ خواتین بھی خیال رکھیں، لیکن اور یہ بھی خیال رہے کہ کمفرٹیبل ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ انٹرویو دے رہے ہیں اور اپنا پینٹ کا بیلٹ بھی سیدھا کر رہے ہیں، آپ ٹائی بھی سیٹ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اپنا ایک فیشن بنا رکھا ہو کہ آپ اتنے ٹائٹ کپڑے پہنیں کہ پھر اس کو دوران انٹرویو سیٹ کرتے رہیں، یہ حرکت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ شلوار قمیض پہننے والوں میں سے ہیں تو پھر ویسٹ کوٹ ہو آپ کا، اور آپ ایک مہذب اور ڈیسنٹ شہری لگیں، یہ تو پہننے کی حد تک ہے۔ پھر اس سے اگلی چیز بات کریں تو میرا جو خیال ہے کہ آپ کے شہر اور آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جو سوالات ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کروائیں، جتنا پوچھا گیا اتنا تعارف کروائیں۔ بہت لمبی ڈیٹیل میں نہ چلے جائیں کہ آپ کے میں نے انڈسٹری میں کام کیا، فلانی انڈسٹری تھی، اس میں جاب ڈسکرپشن یہ تھی تو ہم یہ بنایا کرتے تھے، تو اتنی لمبی بات میں نہ جائیں۔ ہاں، آپ اپنے شہر کا، اپنے یونیورسٹی کا، بیچ کا، اور آفٹر گریجویشن جو آپ کے ایکسپیرینس رہے ہیں کہ آپ کس انڈسٹری، کس مارکیٹنگ ایریا میں، کس کمپنی میں، کس فرم میں، کس ہاسپٹل میں، کس کلینیکل سیٹ اپ میں، کس کمیونٹی فارمیسی پہ کام کرتے رہے ہیں، کس سیکٹر میں کام کرتے رہے ہیں، اس کا ذکر ہو جائے۔ اگر آپ کا ایم فل پی ایچ ڈی ہے تو لازمی بتائیں کہ میں نے ایم فل پی ایچ ڈی کر رکھا ہے۔ اور اگر کسی ڈگری کو آپ نے چلا رہے ہیں تو میرے خیال میں اس کا ذکر نہ کریں، مناسب نہیں ہے۔ ڈائریکٹ ایم فل پی ایچ ڈی کا مارکس تو نہیں ہوتے، لیکن آپ کو یہ ایج حاصل ہے کہ کچھ ڈرائیونگ سیٹ آپ کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ ایم فل پی ایچ ڈی کی اپنی تحقیق کا بات کریں گے تو وہ تحقیق آپ نے اچھے سے کی ہوتی ہے، تو آپ کو عبور ہوگا، آپ کو کہانیاں یاد ہوں گی کہ آپ نے کیا کچھ کیا اس میں سے اگر پوچھیں گے۔ ایک بات دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہیں میرا نام اظہر حسین ہے، تو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کا اظہر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کہاں سے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر آپ بولتے ہیں آپ خوشاب جوہر آباد سے ہیں، تو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ خوشاب کا مطلب کیا ہے، کس زبان کا لفظ ہے، اور سب سے پہلے کس نے ادا کیا، سب سے پہلے کس کی آٹو بایوگرافی میں جو ہے نا اس کو لکھا گیا، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ کس سن میں کیا کہا، یہ ساری باتیں ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ اور پھر جیسے میں اپنے ضلع خوشاب کی بات کروں، جڑواں شہر جوہر آباد، تو اپنے پھر جوہر آباد کس کے نام پہ رکھا گیا اور اس کو کیپٹل بنایا گیا، کب بنایا گیا، کیا پرپس تھا۔ ایک بات پھر یہ ہے کہ اس کی مشہور شخصیات، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشاب کی مشہور شخصیات میں احمد ندیم قاسمی صاحب تھے، اور سہیل وڑائچ صاحب، وہ جوہر آباد خوشاب کی مشہور شخصیت میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔
جو آپ پی ٹی وی پر یا مختلف ٹی وی پر پروفیسر ڈاکٹر بدن منیر الدین جو میرے استاد بھی ہیں، وہ مزاحیہ شاعر ہیں، اس کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، اور بہت ساری مشہور شخصیات کا بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی چیزیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کا اس کے ریلیونٹ کوئی اکا دکا جرنل نالج کی چیز، یا آپ سے ہابی پوچھی جائے کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں، کیا شوق تھا، تو آپ بتائیں گے کہ کتابیں پڑھنا، یا اخبار کے تراشے رکھنا، یا اخبار پڑھنا، یا ویب سائٹس کو دیکھنا، موویاں دیکھنا، میں فلاں کام کرتا رہا ہوں، کتابیں پڑھتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کتابیں پڑھتے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے تھنک اینڈ گرو رچ کتاب پڑھی ہے، تو پوچھا جائے گا کہ اس میں کیا سبق ہے، تھنک اینڈ گرو رچ کا کیا مقصد تھا، کیا تھیم تھا۔ یا آپ کہیں گے کہ میں نے امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب احیاء العلوم پڑھی ہے، تو احیاء العلوم میں کیا درس دیا گیا ہے، کتنے والیوم ہیں، تو کب پڑھی ہے، کیا درس ملا، کیا سیکھا، ایسی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ تھا تاثر کہ آپ کا جو پینل ہے وہ ایک تو پی پی ایس سی کے نمائندہ، پھر ایک سے دو پروفیسرز ہو سکتے ہیں، سائیکالوجسٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک آدھ بندہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ آگے آ جاتے ہیں کہ ہم جو ہمارے پروفیشن کے ریلیونٹ چیزیں پوچھی جانی ہیں، جو پروفیشن کے ریلیونٹ چیزیں پوچھی جانی ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنی اسپیشلٹیز کو سٹرانگ رکھیں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے انٹروڈکشن میں بتا کے اس طرف جا سکتے ہیں کہ آپ نے انڈسٹری میں کام کیا ہے تو کیا کرتے رہے ہیں، ایچ پی ایل سی چلائی ہے، کرمیٹوگرافی کو یوز کیا ہے، کیا مقصد تھا۔ اور اگر آپ کوئی اور کام کرتے رہیں تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، آپ کمیونٹی فارمیسی پہ کام کرتے رہے ہوں، آپ سے شیڈول جی کا پوچھا جائے نہ پتہ ہو، آپ کو شیڈول ایچ پوچھا جائے نہ پتہ ہو، تو ظلم ہے۔ آپ ہاسپٹل فارماسسٹ ہوں، آپ کو انوینٹری کی ABC نہ آتی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اور اگر آپ شوکت خانہ میں یا کسی اچھے ادارے میں رہے ہیں، ریڈیو فارماسسٹ رہے ہیں، تو اس کا کیا کام کرتے رہے ہیں، یہ بھی چیزیں آپ بتائیں۔ تو مختصراً سمجھانے کا یہ مقصد ہے کہ جو آپ کی اسپیشلٹی ہے اس کو بھی سٹرانگ رکھیں، اور یہ ذہن میں سوچیں کہ ہمارے پنجاب پاکستان میں خیر سے کوئی 4-5 قسم کی ایم فل پی ایچ ڈی یہ اسپیشلائزیشن ہو رہی ہیں، فارمیسی پریکٹس، فارماکالوجی، فارماسیوٹکس، فارماکوگنوزی اور فارماسیوٹیکل کیمسٹری۔ تو ان 4-5 ایریز کے پروفیسر صاحبان ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے ایک ہاتھ پر فارماسیوٹکس کے ٹیچر بیٹھے ہیں اور وہ آپ سے بیسک ڈیفینیشن پوچھنی شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ ایملجن سسپینشن بتائیں، ڈفرینس بتائیں، آپ بیچ نمبر کیا ہوتا ہے یہ بتائیں، یہ اس طرح کی بیسک چیزیں پوچھنا شروع کر دیں۔ دوسری طرف فارمیسی پریکٹس کا بندہ بیٹھا ہو، وہ آپ سے پوچھے کہ آپ ہمیں فارماسیوٹیکل کیئر اور فارمیسی پریکٹس کا ڈفرینس بتائیں، فارمیسی پریکٹس اور کلینکل فارمیسی یہ آپس میں کیا لگتے ہیں، ٹھیک ہے، فارم نوٹ، سوپ نوٹ یہ کیا ہے، آپ نے کیا کیا۔ پوائزن کنٹرول سینٹر کا پوچھ سکتے ہیں، آپ کو ADR کا پوچھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ نارکوٹکس کا پوچھ سکتے ہیں، کنٹرول میڈیسن کا پوچھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور فارمیسی پریکٹس کا ہی پارٹ ہے ڈرگ لا۔ تو ایک تو یہ کہ ڈرائب کی ویب سائٹ کو آپ صحیح تھامے رکھیں، ڈرائب کی ویب سائٹ پر ڈرائب کے ریلیونٹ سارے ایکٹ رولز اور ان کے جو SRO اور امینڈمنٹس ہوئی ہیں، جو رولز ہیں، انویسٹمنٹ رولز ہیں، دیگر وہ ہیں۔ اور باقی جو جیسے کہ حافظ مبشر صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے آج کے دور میں جتنے ریلیونٹ لاز ہیں، قانون ہیں، SROز ہیں، وہ انہوں نے کمپائل کی ہیں، وہ اپنے مختلف گروپس میں دیکھے ہوں، یا کہیں سے بھی پڑھیں یا ڈرائب کی ویب سائٹ سے پڑھ لیں۔ تو بہرحال آپ کو ڈرگ ایکٹ کی اور ڈرائب ایکٹ کی بیسک ڈیفینیشنز آنی چاہیے، آپ کو تھیراپوٹکس گڈز کی ڈیفینیشن آئے، ڈرائب کی دیگر ڈیفینیشنز ہیں، الٹرنیٹیو میڈیسن کا پتہ ہو، کمپلیمنٹری اینڈ الٹرنیٹیو میڈیسن کا پتہ ہو، ٹریڈیشنل میڈیسن کا پتہ ہو، فارم 6 کا پتہ ہو، فارم 7 کا پتہ ہو، اور اس طریقے سے کیم جو ٹرم ہے WHO کی اس کا پتہ ہو، اور WHO کا بھی تھوڑا دیکھ کے جائیں، فارمیکو ویجیلنس رولز کو بھی دیکھ کے جائیں، اور ADR ADE میں کیا فرق ہے، سائیڈ ایفیکٹ اور ADR میں کیا فرق ہے، یہ چیزیں تو بہت ضروری ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا، آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک بندہ آپ کا فارماکوگنوزی سے، مثال کے طور پر، تو پھر آپ فارماکوگنوزی کو دیکھیں کہ آپ نے جو چیزیں ابھی PPSC کے ٹیسٹ لیے پڑھی ہیں، اس کے موٹے موٹے کنسیپٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ آپ سے کسی مثال کے طور پر وہ پوچھتے ہیں کہ لونگ ہے تو لونگ کے کیا فوائد ہیں، بیولوجیکل اوریجن کیا ہے، اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے، کس لیے یوز ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں۔ تو اس طریقے کی دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں، اور ثنا مکھی پہ بھی لوگ جا سکتے ہیں، مثال دے رہا ہوں۔ اس طرح فارماسیوٹکس کے ہیں بیسک ڈیفینیشن سے لے کر وہ آپ ایکسیپینٹس، ڈفرینٹ ڈوزیج فارم، پارٹس آف پرسکرپشن، اور انڈسٹری فارمیسی اور کوالٹی کے ٹیسٹ، اور اس طرف سے آپ کو آگے لے جا سکتے ہیں۔
پھر فارماکالوجی کی بات کریں تو اس میں اینٹیڈوٹ کو بالکل نہیں بھولنا، ٹاکسیکالوجی اور کارڈیالوجی، اور یہ آپ کے جو ہیں جرنل فارماکالوجی کے اصول، وہ فارماکوکائنیٹکس کے کچھ چیزیں، اور جو تھیوریز ہیں، آپ کو ڈیزولیشن تھیوری ہو، آپ کو ابزارپشن تھیوری کا پتہ ہو، پی ایچ پارٹیشن تھیوری ہو، اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور ایکویشنز کچھ آتی ہیں، وہ ان ایکویشن کا بھی پتہ ہو۔ پھر آپ کو ینگ فارمولا، فلانا فارمولا، جس میں آپ ڈوزیج کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے۔ فارماسیوٹیکل کیمسٹری میں جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایچ پی ایل سی، کرومیٹوگرافی اور دیگر ٹیکنیکس، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ وٹامنس کے دوسرے نام پتہ ہونا چاہیے، کہ کوئی پوچھے کہ یہ وٹامن B9 کا دوسرا نام کیا ہے، تو پھر آپ کو کنفرم ہو کہ فولک ایسڈ کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ چیز تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس انداز سے بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھائی صاحب، محمد علی صاحب، فلانے صاحب، زید بکر، جو بھی ہیں، کہ یار آپ PPSC میں سلیکٹ ہو گئے ہیں، تو کل آپ نے کہاں کہاں کام کرنا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے؟ اس پہ ویسے میری الگ ویڈیو بھی ہے، اس پہ جائیں گے تو کیا آپ کو ملے گا؟ آپ سوچیں گے تو آپ کہیں گے یار میں نے تو فارمیسی مینیجر بننا ہے، تو پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر، یا اب تو ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، فارماسسٹ کی جو مختلف نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں کہ فلاں کو فارمیسی مینیجر بنا دیا گیا، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ فارمیسی مینیجر نے کیا کام کرنا ہوتا ہے، وہ بھی پڑھ لیں۔ CPPO کے آرڈر ہو جاتے ہیں، کلینکل فارماسسٹ اینڈ فارمیکو ویجیلنس آفیسر، یہ اور ہاسپٹل کا DI، ان کے آرڈر ہوتے ہیں، ان کے بھی نیچے لکھا ہوتا ہے سرکار ان سے کیا کام لینے جا رہی ہے، وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ سرکار نے کوئی 2019-20 میں ایک آرڈر نکالا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، سٹوریج کے حوالے سے، وہ سارا شیڈول H کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، وہ پڑھ لیں، گروپس میں شیئر بھی ہوئے، شیڈول H پڑھ لیں۔ ایک تو اب یہ پڑھیں گے کہ میں فارمیسی مینیجر ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے، اس کی آپ نے جاب ڈسکرپشن پڑھیں، کلینکل فارماسسٹ کی پڑھیں، فارمیکو ویجیلنس آفیسر کی پڑھیں، یہ ساری چیزیں پڑھیں۔ پھر آپ سوچیں کہ یار آپ کو پتہ لگے گا 1 سال بعد آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا، آپ ڈرگ انسپیکٹر بن جائیں گے۔ جب آپ ڈرگ انسپیکٹر بن جائیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر جب ڈرگ انسپیکٹر بن جائیں گے تو آپ نے چلان کاٹنے، اپنے سیمپلنگ کرنی ہے، بیسک ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے، فارمز کا پتہ ہونا چاہیے، شیڈول G کا پتہ ہونا چاہیے، سٹوریج کنڈیشن کا پتہ ہونا چاہیے، وارنٹی پڑھنی آنی چاہیے، اور فارم 1 کیا ہے، 2 کیا ہے، 4 کیا ہے، کس لیے استعمال ہوتے ہیں، پاور آف ڈرگ انسپیکٹر، پروسیجر آف انسپیکٹر، یہ ساری چیزیں، کورٹس کیا کرتی ہیں، پینلٹیز کیا ہیں، تو یہ سارے ڈرگ کورٹس کیا ہیں، یہ ساری باتیں آپ کریں۔ آپ سیکریٹری DQC بھی بن سکتے ہیں، آپ سیکریٹری DQC بھی بن گئے تو آپ کو کیا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ ڈیٹیل میں اینالسٹ بن سکتے ہیں، تو پھر آپ کو فارماسیوٹیکل کیمسٹری صحیح آنی چاہیے، اور اینالسٹ بنیں گے تو آپ نے کس فارم پہ رپورٹ دینی ہے، کس فارم پہ آپ کو سیمپل ریسیو ہوتے ہیں، ڈرگ انسپیکٹر نے کس فارم پہ بھیجنے ہیں، ناٹ ٹو ڈسپوز آف کا کیا مطلب ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ایریاز ہیں پریکٹیکلی وہ آنے چاہیے۔ اپنی اسپیشلٹی جو ایریاز جو کرنے ہیں وہ، اور جو آپ کے اساتذہ کی ڈومین ہو سکتی ہے اسپیشلٹی، اس کی موٹی چیزیں آپ کر کے جائیں۔ میں نے بول بھی دی ہیں، ایک الگ ویڈیو بھی بنائی ہے، اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ گھبرانا نہیں ہے، خوش رہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے، میں پہلے بھی الحمدللہ سیٹل ہوں، اور اگر آپ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کوئی بھی چائے بھی پی کے جائیں تو وہ میٹھی نہ ہو، پھیکی چائے پی کے جائیں، ہلکا سا ناشتہ کر کے جائیں، اور اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو اگر آپ کا اور ساتھ پلس یہ کہ آپ کا ناک کان گلہ بھی ٹھیک ہو، تو پھر آپ ایک آدھا چائے والا چمچ جوارش آملہ دودھ کے ساتھ لے لیں، فٹ رہیں گے۔ یا آپ مربع آملہ اچھی کمپنی کا جیسے مربع ہے، اس کے 3 سے 4 دانے 5 دانے لے لیں، دھو لیں، اسے شیرہ اتار لیں، وہ دودھ کے ساتھ کھا کے چلے جائیں۔ یہ بسکٹ اور کولڈ ڈرنکس اور ڈبہ جوس اور فلانا ڈھمکانا، آپ بایو کیمسٹری پڑھ کے جا رہے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو نیوٹرینٹس سے بھرپور غذا ہے وہ اچھی ہے، یا طاقت سے بھرپور اچھی ہے۔ جو ان پڑھ بندے ہیں وہ طاقت سے بھرپور کے پیچھے جاتے ہیں کہ ایک ڈبہ ہو، اس میں بس چینی گلی اور کچھ نہ ہو، اور رنگ ہو، ہم خوش رہتے ہیں، اور بھلے اس کو آپ شربت سندل کہہ دیں۔ اور جو سیانے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو غذائیت سے بھرپور ہے ہم اس کی طرف جائیں گے، غذائیت سے بھرپور چیزوں کو تھوڑا سا لیں، طاقت سے بھرپور چیزوں کو نہ لیں، کنفیوژن کا شکار ہوں گے، یورین آپ کو زیادہ آئے گا، گھبراہٹ زیادہ ہوگی۔ خوش رہیں، تحمل سے جائیں، 10-15-20 منٹ پہلے درود پاک، استغفار، لاہور شریف، جو کچھ پڑھنا چاہیں، ٹھیک ہے، بزرگوں سے دعا لے کے جائیں، اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یار ایم مری جا رہے ہو، اتنی بات نہیں ہے، تو ریلیکس ہو کے دیں، اور اپنی ایسی کھڑکی کھول کے اتنا فوکس ہو کے جائیں، ایسے چست ہو کے بیٹھیں کہ
آپ کی کھڑکیاں کھولیں کہ جب وہ آپ کو انڈسٹری کے ریلیونٹ سوال کریں تو آپ اپنی انڈسٹری میں چلے جائیں جو آپ نے کام کیا، کمیونٹی فارمیسی پہ جو کام کیا وہ آپ کو یاد ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کیا، جو آپ نے کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کی اسپیشلٹی ہے، جو آپ کے ساتھ ساتھ کی اسپیشلٹی ہے، اس کو اکٹھا کرنا ہے، حاضر دماغی رکھنی ہے، تحمل سے جواب دینا ہے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ دعا میں یاد رکھیں اور محنت کریں، خوب کریں، اور یہ گزارش کہ صرف آپ اس طریقے سے میرے رہنے پہ نہ رہیں، اپنی بھی محنت دکھائیں، اور میرے یہ بھی مشورہ ہے کہ جس کسی گاؤں شہر میں آپ بیٹھے ہیں، قریبی ٹی ایچ او ڈی ایچ او ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پر فارمیسسٹ سے ملیں کہ آپ کیسے بھرتی ہوئی تھے، آج کل کیا سچویشن ہے، اور ان سے کہانیاں سنیں لیٹسٹ اے ڈی آر کی، یار یہ رنگر کا اور سیفٹریکزون کے بارے میں سرکار نے بڑے اچھے اقدام اٹھائے ہیں، وہ کون سے ہیں، کے سی ایل کی ڈائلیوشن ہونے نہ ہونے کا معاملہ کیا ہے، یہ آئسو ٹیب ڈرائیو کیسے بنا، پی ایس سی میں کیا ہوا تھا، آج کل کیا چل رہا ہے، آپ سے کیا کچھ پوچھا گیا تھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ جو سنی سنائی بات ہے، نوٹیفیکیشن میں اتنی سمجھ نہیں آتی جتنا مل کے آتی ہے۔ تو آپ جائیں پنجاب کے کسی بھی ہاسپٹل میں، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، تو ان سے بات کریں، چیزیں سیکھیں، اپنے ٹیچر آپ کے قریب ہیں یا آپ کا کوئی ٹیچر ہے جن سے آپ نے پڑھا ہے، ان سے دعا بھی لیں، ان سے رہنمائی بھی لیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر بھی یہی کہ آخر میں یہی کہوں گا، جاگتے رہیو، ساڈے تے نہ رہیو، محنت کرو۔ بہت شکریہ۔